بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ کی خدمت میں آسان روحانی علاج اور علاج کے بعد حفاظت، ان دو چیزوں کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ علاج کرنے والے کرتے ہیں، کروانے والے شوق سے کرواتے ہیں، جذبہ ہوتا ہے، ہمت ہوتی ہے، حوصلہ ہوتا ہے، اور اپنے امراض، اپنے معاملات، حالات کو شکست دینا اور آگے بڑھنے کا ایک ولولہ ہوتا ہے جس میں ہر بندے کو ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہاں آتا ہے، علاج کہاں سے کروائیں، کس کے پاس جائیں؟ کوئی ماہر ہے تو وہ دور ہے، دوسرے شہر میں ہے، دوسرے ملک میں ہے، تو جب تک آپ کا کسی سے رابطہ نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ یہ علاج کریں جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس کے بعد حصار اور حفاظت، یہ دونوں چیزیں میں پیش کروں گا۔ علاج میں آپ کا روحانی مسئلہ صحت کا ہے، آپ کا روحانی مسئلہ جادو جنات کا ہے، آپ کا روحانی مسئلہ آپس کی میاں بیوی کی ناچاقی کا ہے، آپ کا مسئلہ اولاد کی نافرمانی کا ہے، آپ کا مسئلہ رشتے کا یا روزگار کا ہے، کہیں بھی کوئی بھی روحانی مسئلہ ہے اور وہ ریلیٹڈ ہے آپ کی روحانی کسی معاملے سے، اور آپ کو وہ ڈائریکٹ متاثر کر رہا ہے، تو گھر کے 2 لوگ، 3 لوگ، 4 لوگ، 5 لوگ، جتنے زیادہ سے زیادہ ہوں اچھی بات ہے، لیکن اگر زیادہ نہیں ہیں، ایک ہی ہے، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ سورہ عصر شروع میں اول درود شریف پڑھا 11 مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد بسم اللہ پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یہ سورہ عصر، سورہ کوثر، سورہ اخلاص، یہ تینوں ملا کر اس طرح پڑھنی ہے جیسے میں نے آپ کو عرض کر دیا ہے۔ آخر میں 11 مرتبہ درود پاک، اس پڑھنے کی تعداد ہوگی 100 مرتبہ۔ یہ پڑھ کے نمک پہ، چینی پہ، پانی پہ، اگربتی پہ، اور بعض دفعہ لبان، ہرمل اور دیگر چیزیں وہ رکھ لینی چاہیے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں جو برے اثرات ڈیرہ جمائے بیٹھے ہیں، بسائے بیٹھے ہیں، اور آپ کی ایک نہیں چلنے دے رہے، آپ کو بیمار کر رہے ہیں، کھانے میں گندگیاں، ناپاک چیزیں، غلاظت اور نجاست ملا کر آپس میں لڑوا رہے ہیں آپ لوگوں کو، اور جب آپ کا کوئی رشتہ بہن بیٹی کا آتا ہے تو ان میں سے کسی ایک کا ذہن بدلتے ہیں آنے والوں کا، یا آپ میں سے کسی کا ذہن خراب کرتے ہیں، اور جب آپ روزگار کے لیے نکلتے ہیں، آپ کا بچہ ملازمت کے لیے نکلتا ہے، آپ کا بچہ انٹرویو کے لیے نکلتا ہے، آپ کا بچہ کاروبار کے لیے نکلتا ہے، اس کے پاؤں کی زنجیر بنتے ہیں، اس کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، اس کا سونا مٹی بناتے ہیں، اس کا بنا بنایا کھیل بگاڑ دیتے ہیں۔ تو یہ عمل جب آپ گھر میں ہرمل سے، لبان سے اور اس طرح کی دیگر پنساری سے مل جانے والی چیزیں مناسب مقدار میں رکھ کے کوٹ کے اس کو اس کی دھنی دیں گے تو انشاءاللہ وہ بھی یہاں نہیں ٹھہریں گے، اور انشاءاللہ آپ کا علاج ہو جائے گا، اللہ کے حکم سے شفا ہوگی۔ اس عمل کو 11 دن منیمم، ورنہ 21 دن جاری رکھیں، اور 21 دن کے بعد اللہ کے حکم سے آپ کا گھر نیٹ کلین صاف ہو جائے گا، اسپریچولی اور روحانی اعتبار سے۔ یہ کوشش کریں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اب آگے حفاظت۔ علاج سے بڑا کام ہے حفاظت، کیونکہ علاج سے تو اللہ نے شفا دے دی آپ کو اپنے کلام کی برکت سے، اب کیا گارنٹی ہے کہ یہ دوبارہ چیزیں نہیں آئیں گی، آپ کا دشمن دوبارہ حملہ نہیں کرے گا، آپ کا دشمن آپ کا برا نہیں چاہے گا، آپ آئندہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ ایسا آسان عمل حفاظت کا کہ جس کا اہتمام کر لیں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائیں گے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں، اسماء حسنہ میں سے 2 اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ، یا حافظو یا حفیظو، اس کو روزانہ 1100 مرتبہ پڑھ کر، جس میں صرف اور صرف آپ کو 10 سے 15 منٹ لگیں گے، ہاتھوں پہ دم کریں اور سر سے پاؤں تک پھیر لیں۔ اس کی بچوں کو بھی عادت ڈلوائیں، بچیوں کو بھی اس کا اہتمام کروائیں، مرد بھی اس کا اہتمام کریں، خواتین بھی اس کا اہتمام کریں، اور خصوصاً وہ خواتین جن کی طبیعت مغرب کے وقت، شام کے وقت خراب ہوتی ہے، اور جن کی طبیعت گھر
سے باہر جانے کے وقت خراب ہوتی تھی علاج سے پہلے، یا اب وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، تو اب وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر وہ برے اثرات نہ پڑیں جو باہر ہیں شیاطین کے. گھر سے تو آپ نے نکال دیے ہیں کہ آپ دنیا بھر سے شیاطین مٹ گئے ہیں، ایسا نہیں ہے. آپ کے گھر سے باہر وہی سب کچھ ماحول ہے. لہٰذا ہاتھوں پہ دم کریں اور دم کر کے پڑھ کے جائیں، اور باہر جانے کے لیے ایمرجنسی میں صرف 313 مرتبہ پڑھ لیں تو بھی کافی ہے. انشاءاللہ تنگیوں سے ترشیوں سے محفوظ رہیں گے. اور یہ جو حفاظت کا عمل ہے یہ پاکی ناپاکی دونوں صورتوں میں خواتین کر سکتی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو شفا و کامیابی نصیب فرمائے. آمین.